پی ٹی آئی کا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 5 سینیٹرز کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئین کے مطابق سینٹ اراکین کی کل تعداد 96 ہے، جس میں تمام صوبوں کی یکساں نمائندگی ہے۔ سینٹ میں خیبر پختونخوا سے 23 اراکین کی تعداد پوری نہیں۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کیے ہیں۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ایوان کے اراکین کی تعداد پوری کرنے تک ملتوی کر دیا جائے۔ تحریک انصاف نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے خلاف سیکرٹری سینٹ کو بھی درخواست جمع کرا دی ہے۔ درخواست پر سینیٹر زرکا تیمور، سیف ابڑو، فلک ناز چترالی، فوزیہ ارشد اور سیف اللہ نیازی کے دستخط بھی موجود ہیں۔ عمران بشریٰ بی بی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت۔ سابق وزیر اعظم اور بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے ملاقات نہ کروانے کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کیس کی سماعت ہوئی، جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ عدالت کے حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل آفس کو متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے آج ہی آگاہ کرنے کی ہدایت کی اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو عدالت طلب کر لیا۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ ہم نے ہدایت کی ساتھ درخواست نمٹا دی تھی، جس پر دستخط گزار کے وکیل عثمان گل نے جواب دیا کہ ہم نے اسی عدالت کے حکم پر عمل درآمد کیا، درخواست دی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ آپ توہین عدالت کی درخواست فائل کریں، ہم کارروائی کریں گے۔ کیسے عدالتی احکامات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ وکیل عثمان گل نے صدا کی ہے کہ عید پر ملاقات کی اجازت دینے کا حکم دیا جائے، یہ جیل حکام کے اختیار میں بھی ہے۔ آئی ایم ایف کا کرپٹو پاور پلانٹس کے گیس ٹیرف RLNG کے برابر کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے کرپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس ٹیرف میں 1 جولائی 2024-25 سے RLNG کی قیمت کے برابر اضافے کا مطالبہ کیا ہے، تاہم وزارت توانائی کے سینئر حکام نے بتایا ہے کہ ملک کی صنعت جو کرپٹو پاور پلانٹس چلا رہی ہے کا یقینااً اس پر سخت رد عمل ہوگا، لیکن حکومت کے پاس کرپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس کی قیمت RLNG کی قیمتوں کے برابر بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا، جیسا کہ CPPs کی کارکردگی 30 سے 35% ہے اور زیادہ تر CPPs سوئی سدرن نیٹ ورک میں نصب ہیں جن کے گیس ٹیرف میں اضافہ کیا جائے۔ حکام وزارت توانائی کا کہنا تھا کہ حکومتی عہدے داروں نے CPPs کو قومی بجلی کے گرڈز پر منتقل کرنے کے لیے IMF سے دسمبر 2024 تک کا وقت مانگا تھا، جس کہ ان میں سے بہت سے نیشنل گرڈ سے منسلک نہیں ہیں، لیکن IMF اس بات پر زور دے رہا ہے کہ 1 جولائی 2024 سے لاگو ہونے والی RLNG کی قیمت تک ان کے ٹیرف میں اضافے کے ساتھ یہ کام جون 2024 تک مکمل ہونا چاہیے۔ اپنے فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ۔ فل کورٹ ریفرنس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم نے کہا کہ اگر کوئی سائل سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو قیامت کے دن حاضر ہوں۔ 31 سال کے عرصے میں 15,000 فیصلے دیے۔ جسٹس محمد ابراہیم نے کہا ہے کہ 15,000 فیصلوں میں 509 فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے، ان میں سے بھی 279 کو عدالت عظمیٰ نے برقرار رکھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کیے، مگر ہمیں سیاسی جماعت سے منسوب کیا گیا۔ ہمارے قانون کے مطابق فیصلوں پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے۔ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے۔ ہائی کورٹ پر 10ویں نمبر کا جج تھا جب مجھے آرمی پبلک اسکول کمیشن کی انکوائری سونپی گئی۔ کمیشن کی انکوائری میں ہم نے APS فیملیز اور دیگر گواہان کے ساتھ آرمی آفیسرز کے بیانات بھی ریکارڈ کیے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ سینئر جسٹس اشتیاق ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے نامزد چیف جسٹس ہیں، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی رہے گی۔